افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ۔ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر، زکات کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گا، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں، یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران ہے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کی اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی، وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان کو تب تک، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا، وہ اسلام کی کچھ ان کا میجر، اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع، بھارت تو ہے، یہ سب جمع۔ اچھا، اس لیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تم سبب یہ لیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دے، نو اٹ، جان لو یہ لوگ پڑھے لکھے۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، مسلمان قتل کریں گے، تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، یا عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا قتل کرو۔ کسی پتھر کے نیچے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، غرقد یہودیوں کا وہ بنا دیا، اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد ہے۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان، اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا ہے، اولڈ خراسان، جسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے، مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں قرآن میں خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کا، اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے، وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی جو اصل تحریک ہے، طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا کہ طالبان کون ہے، کہاں سے آ گئے ہیں، کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ہاں، افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا ہے، اس پہلو سے تو وہ موجود تھے، لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے، اس کے لیے ذرا سرسری سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سال۔ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا تھا، اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی، نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے، یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جزء۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نام کے تحت، جب